السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 151 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے، گندگی سے بچاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے، شریعت بتاتا ہے، اللہ کا فرمان بتاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے بعد یہاں پر کما ارسلنا فیکم رسولا یہ بیان فرمایا ہے۔ کما یعنی آیت کے شروع میں کما کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کما معنی ہوتا ہے جس طرح، تو کما جو یہاں شروع میں آیا ہے یا آیت میں ذکر ہے، اس کا تعلق پہلے کے کلام سے ہے، یعنی تحویل قبلہ کے متعلق ہے۔ یعنی یہ نعمت کی تکمیل اور ہدایت کا ملنا اور نیک توفیق کا حاصل ہونا، یہ اس لیے ہے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تمہاری ہی قوم سے، تمہاری ہی قوم سے، تمہاری بستی سے، تمہیں لوگوں میں سے ایک رسول کو اللہ نے تمہارے اندر درمیان بھیجا ہے۔ دیکھیے، انبیاء جتنے آئے، رسول جتنے آئے، سب کے سب بشر تھے، سب کے سب آدمی تھے، مرد تھے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ رسولا منکم، تمہارے اندر سے رسول کو بھیجا۔ یعنی رسول جتنے آئے سب کے سب انسان تھے، سب کے سب آدمی تھے۔ رسول کا فریضہ کیا تھا؟ رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ ان کا منصب کیا تھا؟ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ کیوں بھیجا گیا ان کو؟ مقصد یہ تھا یتلو علیکم آیاتنا، جو وہ تمہیں ہماری آیتوں کو پڑھ کے سنائے۔ انبیاء اور رسول کا فریضہ اور ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے سناتے تھے اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے، تمہارے دلوں کو صاف کرتے۔ تفسیر سعدی میں ہے کہ وَيُزَكِّيكُمْ کی تفسیر بیان کرتے ہیں أَيُطَهِّرُ أَخْلَاقَكُمْ وَنُفُوسَكُمْ، وہ رسول تمہارے اخلاق اور تمہاری نفسوں کو، تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ بِتَرْبِيَتِهَا عَلَى الْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ، اچھے اخلاق،
اچھے اخلاق کی تربیت کرتے ہیں، وَتَنزِيهِهَا عَنِ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، اور برے اخلاق سے وہ بچاتے ہیں۔ تزکیہ کیا تھا؟ بیان کرتے ہیں کہ شرک سے توحید کی طرف لاتے ہیں، شرک سے بچاتے ہیں، توحید کی طرف لاتے ہیں، ریاکاری سے اخلاص کی طرف لاتے ہیں، جھوٹ سے سچائی کی طرف لاتے ہیں، خیانت سے امانت داری کی تعلیم دیتے ہیں، کبر، غرور، گھمنڈ سے تواضع، انکساری، خاکساری کی تعلیم دیتے ہیں، بد اخلاقی سے اچھے اخلاق کی طرف لے جاتے ہیں، بغض، نفرت اور قطع تعلق اور حسد سے محبت اور الفت اور قربت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ہے تزکیہ، دلوں کو صاف کرنا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے، حدیث ہے۔ وہ قرآن و حدیث کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ، عرب کے لوگ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، نہ کوئی علم تھا، نہ کوئی ادب تھا، نہ اخلاق تھا، نہ عمل تھا، سب ایسے جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام رہا، یہ اس کا احسان رہا کہ اس نے ان کی ہدایت و سعادت کے لیے اپنے ایک رسول کو بھیجا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ انبیاء کا آنا، رسول کا آنا، ہدایت کا ملنا، توفیق کا ملنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ سب سے بڑا رب کا احسان بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو امت محمدیہ کے لیے بطور احسان ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی، لیکن کسی احسان کو جتلایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان ذکر کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا۔ کیسے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ رسول اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، کفر اور شرک کی گندگی سے لوگوں کو صاف رکھتے ہیں، اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، برے اخلاق اور بد اخلاقی سے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ یہ ہے تزکیہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی نعمت کی ناقدری کرنے والوں کی تنبیہ اور پھٹکار کی ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، کفر کیا۔ یہاں نعمت سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں ہے یعنی بنعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نعمت کو بدل دیا، ناشکری کی، کفر کی طرف مائل ہو گئے، کفر کے اختیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے، پھٹکار نازل کی ہے، جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد کو نعمت نہیں سمجھا اور ان کی ناقدری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف
جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، کفر اختیار کر لیا، کفر کی طرف مائل ہو گئے، نا کفری کی، نعمت کا احساس نہیں رہا، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بھرپور مذمت بیان کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح راستے کی ہدایت اور توفیق عطا کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ ہمارے لیے، اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑیں، آپ سے محبت کریں، اور آپ کی تعلیمات کو پڑھیں، پڑھائیں، عمل کریں، اور اس کی تبلیغ کریں، اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے، تب جا کر کے یہ نعمت کا حق ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔